اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین۔ اس آیت مبارکہ کا عنوان ہے بشارت دنیاوی، اور اوپر 2-3 لفظ عرض کرتا ہوں۔ لقد نصرکم اللہ پر اب مدد کیسے نہیں کرے گا، اب مدد کیسے نہیں کرے گا؟ جب رمضان المبارک میں مکہ مکرمہ فتح ہوا، میں نے سورت کے شروع میں لکھوا دیا تھا شوال 8 ہجری میں حنین کا غزوہ پیش آیا۔ تقریباً 3 میل کا فاصلہ ہے مکہ مکرمہ سے۔ ہم مینا کے علاقے میں بیان کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ بلوچستان کے دوستوں کی وہاں مسجد ہے، تو میں نے اپنے رفقا کو کہا کہ حنین کا مقام مجھے دکھانا ہے۔ انہوں نے گاڑی وہاں روکی۔ یہ مقام ہے حنین کا، جہاں پر یہ جنگ والا واقعہ پیش آیا تھا۔ 10,000 بندے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے لے کر آئے تھے مکہ مکرمہ فتح کرنے کے لیے، اور 2,000 بندوں نے اس موقع پر اسلام قبول کر لیا، تو صحابہ کرام کی تعداد ہو گئی 12,000۔ 2 قبیلے تھے حنین کے علاقے میں۔ ایک وادی ہے، چاروں طرف سے بہت اونچے اونچے پہاڑ ہیں، بنو ثقیف اور بنو حوازن۔ وہ بہت جنگجو اور دلیر لوگ تھے، اور تیر اندازی کے بڑے ماہر تھے۔ انہوں نے کہا یہ مکہ والے ہار مان گئے ہیں، اگر مسلمانوں کی ہمارے ساتھ ٹکر ہوئی تو ہم ان کو دن میں تارے دکھائیں گے۔ انہوں نے لڑائی کی تیاری شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب علم ہوا تو آپ 12,000 کا لشکر لے کر حنین کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ شوال 8 ہجری کا واقعہ ہے۔ صحابہ کرام کی تعداد 12,000 اور ان کی تعداد 4,000 تھی۔ جاتے ہوئے بعض بندوں کی زبان سے یہ جملہ نکلا، لن نغلب اليوم من قلۃ، آج کوئی ہماری تعداد کم ہے کہ ہم مغلوب ہو جائیں گے۔ بس یہ انداز اللہ کو پسند نہ آیا۔ 2 باتیں ہیں مولانا، ایک ہے اسباب اور دوسرے ہے رجوع اللہ۔ ٹھیک ہے اسباب بندہ اختیار کرے، لیکن مکمل بھروسہ اسباب پر نہیں ہونا چاہیے۔ اسباب بندہ استعمال کرے لیکن بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر رکھے۔ بس صحابہ کرام کی نظر کچھ افراد اسباب کی طرف گئی کہ آج ہمیں شکست کون دے سکتا ہے۔ جب اس وادی میں پہنچے، 4,000 بندوں نے مورچے سنبھالے ہوئے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ پہلے تو وہ پسپا ہو گئے، پھر انہوں نے مورچے سنبھال لی، اور جب تیر اندازی شروع کی تو 12,000 کا لشکر پیڑ پھیر کر واپس بھاگ پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفید رنگ کے خچر پر سوار تھے، اور جدھر سے تیر برس رہے تھے آپ سفید خچر کو ادھر لے کے جا رہے تھے۔ آپ کے رضائی بھائی کا نام تھا ابو سفیان، مغیرہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اور ابو سفیان ہیں۔ یہ بھی فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے۔ انہوں نے آپ کے خچر کی لگام پکڑی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 6-7 بندے رہ گئے، اور آپ کی زبان مبارک پر لفظ تھے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، یعنی پوتا ہوں، عبد المطلب کی اولاد میں سے ہوں، میں سچا نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں۔ عبد المطلب کا پوتا تو آپ کو ہر کوئی مانتا تھا، یہ تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ میں عبد المطلب کا بیٹا یا پوتا ہوں، یہ آپ کو کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا چاہتے تھے
کہ جس طرح عبد المطلب کا پوتا ہونے میں کوئی شک نہیں، میرے سچے نبی ہونے میں بھی کوئی شک نہیں۔ نمبر 2، میرے باپ دادا نے بھی میدان نہیں چھوڑا تھا، میں ان کی اولاد ہو کر میدان چھوڑ سکتا ہوں۔ آپ نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا ان بھاگنے والوں کو آواز دو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی، یا معشر الانصار یا معشر المہاجرین، کدھر جا رہے ہو؟ تو اللہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کی آواز تمام بھاگنے والے لشکر کے ان لوگوں کے کان میں پہنچا دی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی آواز 6 میل تک سنائی دیتی تھی۔ میں نے وہ آدمی اپنی زندگی میں دیکھا جس کی آواز 2 کلومیٹر تک جاتی تھی۔ اللہ کی شان، وہ بزرگ فوت ہو گئے، حیدرآباد شہر میں تھے۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے۔ امیر شریعت عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ ڈیرہ اسماعیل خان سے 65 کلومیٹر آگے ہے ٹانک، وہاں بیان کے لیے تشریف لائے۔ شاہ جی سن 61 میں فوت ہوئے تھے، اب کم از کم 63-64 سال بنتے ہیں۔ تو حضرت شاہ جی کے سامنے سپیکر رکھا گیا۔ اب دیکھیں 63 سال پہلے تھے وہ فوت ہوئے، پتہ نہیں یہ کب کی بات ہے۔ تو شاہ جی نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہا جی اس سے آواز دور تک جاتی ہے۔ ٹھوکر ماری، کہا ہٹاؤ اس کو، اگر 2 میل تک آواز نہ جائے سید کا بیٹا بھی نہیں ہو۔ آواز بڑی دور دور تک جاتی تھی۔ حضرت عباس کی آواز جب سنی بھاگنے والوں نے، سارا لشکر واپس پلٹ پڑا اور یکدم جو حملہ کیا 4000 بندوں کو قیدی بنا لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت کا جو مال تھا بہت زیادہ ہاتھ آیا، کئی ہزار بکریاں اور کئی ہزار بڑا ساز و سامان، چاندی، باقی چیزیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ پیا تھا۔ کبھی آپ نے اس جملے پر بھی غور کیا کہ حضرت حلیمہ اس وقت مسلمان تو نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بچپن میں تھے، چھوٹی عمر تھی، آپ نے حضرت حلیمہ کا دودھ پیا۔ اسلام کی توفیق تو بعد میں اس کو نصیب ہوئی، فتح مکہ کے بعد۔ تو مشرکہ عورت کا دودھ آپ نے کیسے پیا؟ یہ کیسے حلال ہو گیا حضور کے لیے؟ صبیہ کے جو جھگڑے آپ نے چھیڑے ہوئے ہیں، کبھی یہ سوچا ہے مشرکہ عورت کا دودھ خاتم النبیین کے جسم میں جا رہا ہے؟ یہ کیوں؟ اس پر بھی کبھی سوچنا بیٹھ کر۔ اٹکل پچو یاد کیے ہوئے ہمارے ساتھیوں نے، میں سورۃ المائدہ میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا اس پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رضائی خاندان والے تھے وہ بھی اس میں تھے۔ اب لمبا قصہ ہے، میں خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ ایک عورت نے کہا کہ میں تو تمہارے پیغمبر کی بہن ہوں۔ صحابہ کرام نے آپ کو آ کر بتایا تو آپ حیران ہو گئے، میری بہن؟ میری تو کوئی بہن نہیں تھی۔ صحابہ نے پتہ کیا، حضرت وہ کہتے میں حضرت حلیمہ کی بیٹی ہوں، شیمہ۔ اچھا، تو اس کو لایا گیا، بڑی خستہ حالت تھی۔ کتابوں میں لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اب پر رکعت بھاری ہو گئی۔ وہ سارا منظر آپ کے سامنے گھومنے لگا۔ آپ نے اس کو نہیں پہچانا۔ اس نے کہا میں شیمہ ہوں حضرت، میں بچپن میں آپ کو جھولے کھلایا کرتی تھی، بکریاں چرانے کے لیے
جب میں جاتی تھی تو آپ کو ساتھ لے کر جایا کرتی تھی۔ یہ دیکھیے اس نے کپڑا کندھے سے ہٹایا، کہنے لگی حضرت آپ نے بچپن میں مجھے دانتوں کے ساتھ کاٹا تھا، اتنی طویل مدت، تقریباً کوئی 58-57 سال بنتے ہیں، اس سے بھی زیادہ شاید، آج تک آپ کے کاٹنے کا نشان میرے کندھے پر موجود ہے۔ یہ دیکھیے، یہ جتنے قیدی ہیں، کوئی آپ کا ماموں ہے، کوئی آپ کا خالو ہے، کوئی ماموں زاد ہے، کوئی خالو زاد ہے، سارے حضرت حلیمہ کے رشتہ دار ہیں۔ آپ اس بات پر خوش ہیں کہ آپ اپنے جن کا آپ نے دودھ پیا تھا ان کے رشتہ داروں کو آپ قیدی بنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، اب کیا کیا جائے؟ تو آپ نے فرمایا بھئی مشورہ کرو، شیما تمام قیدیوں سے بات کرو، اب 2 صورتیں ہیں، یا تو تمہیں آزاد کر دیا جائے اور یا مال تمہارا واپس کیا جائے۔ مال تو ہم تقسیم کر چکے ہیں۔ انہیں کہا جی ہمیں مال کی کوئی ضرورت نہیں، آپ ہمیں آزادی عنایت کر دیں۔ آپ نے صحابہ کرام کو یہ ساری بات سنائی تو خوشی خوشی صحابہ کرام نے سب کو آزاد کر دیا۔ پھر اللہ کی شان، تمام کے تمام بندے مسلمان ہو گئے۔ یہ اسی کا تذکرہ ہے۔ اللہ اللہ، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، البتہ تحقیق مدد کی تمہاری اللہ کریم نے، فی مواطن کثیرہ بہت سارے میدانوں میں، مثلا بدر وغیرہ، و یوم حنین، اور خاص طور پر حنین کے دن، یہاں چھوٹا سا لفظ خاص طور پر، یوم حنین خاص طور پر حنین کے دن، اذ اعجبتکم کثرتکم، اس کے نیچے عنوان لکھنا ہے وجہ مغلوبیت، اذ اعجبتکم وجہ مغلوبیت، کیوں تم مغلوب ہو گئے؟ جب فخر میں ڈال دیا تھا تم کو تمہاری کثرت نے، اعجبتکم فخر میں ڈال دیا تھا تم کو تمہاری کثرت نے، تم 12,000 اور مخالف 4,000، فلم تغن عنکم شیئا، پس نہ کام آئی کثرت، تغنے کی جو ضمیر ہے یہ کثرت کی طرف راجع ہے، نہ کام آئی کثرت تمہارے ذرا برابر، وضاقت علیکم الارض، اور تنگ ہو گئی تم پر زمین، اس کے نیچے لفظ بوجہ تیر برسنے کے، بوجہ تیر برسنے کے، بما رحبت یہ ما مصدریہ ہے، با سببیہ ہے، باوجود فراخ ہونے کے، زمین فراخ ہونے کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی۔ میں نے مصدر والا معنی کیا، ثم ولیتم مدبرین، پھر بھاگ پڑے تم میدان سے، دراہ لے کے تم پیٹ پھیرنے والے تھے۔ ثم انزل اللہ، یہ ثم تاکیب ذکری کے لیے ہے، پھر یہ بھی سن لو، ثم کا معنی پھر یہ بھی سن لو، اتارا اللہ کریم نے سکینت او اپنا فیض غیبی، یہ فیض غیبی والا معنی ہم نے سورۃ الفتح میں بھی کیا تھا، اتارا اللہ کریم نے اپنا فیض غیبی علی رسول ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اوپر لفظ چھوٹا سا لکھ لیں قلب پر، آپ کے دل پر اللہ نے نازل کیا،
وعلی المؤمنین اور مومنوں پر، ان کے بھی دل پر، یہاں بھی لفظ قلب پر، وانزل جنودا اور اتارے اللہ کریم نے لشکر، لم تروہا کہ نہیں دیکھا تم نے ان کو، اللہ کریم نے فرشتوں کے لشکر اتارے۔ لم تروہا کے نیچے ایک لفظ لکھنا ہے عادتاً، عادتاً تو فرشتوں کو دیکھنا ممکن نہیں، خلاف عادت نظر آ جائے تو اور بات ہے۔ بخاری شریف میں بڑی طویل حدیث ہے، جنہوں نے پڑھی ماشاءاللہ، جو ساتھی دور حدیث شریف میں شریک ہوں گے پڑھ لیں گے۔ جبریل امین انسان کی شکل بنا کر آیا، صحابہ کرام بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور آپ کے گھٹنوں پر دونوں ہاتھ رکھ لیے اور مختلف سوالات کیے، احسان کیا ہے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، وغیرہ وغیرہ، لمبی حدیث ہے حدیث کی کتابوں میں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم اس کو پہچانتے نہیں تھے، بندہ تو مسافر معلوم ہوتا تھا، لیکن کسی قسم کا اس کے جسم پر کوئی سفر کے آثار نہیں تھے، جیسے گرد و غبار لگ جاتا ہے، بندہ تھکا تھکا نظر آتا ہے بھی مسافر اور سفر کے آثار بھی نہیں ہیں۔ خیر، جب وہ واپس گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبریل تھا، اس لیے آیا تھا یعلمکم دینکم، تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا تھا۔ اب عادتاً تو فرشتوں کو دیکھنا ممکن نہیں ہے، اور خلاف عادت اگر انسان کی شکل بن کر آ جائے تو دیکھنا ممکن ہے، اس لیے میں نے لفظ لکھوایا عادتاً۔ اللہ کریم نے آسمان سے فرشتوں کو بھی اتارا، وعذب الذین کفروا، اور اللہ کریم نے سزا دی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا تھا، قید ہو گئے، قتل ہو گئے، شکست ہو گئی۔ وذالک جزاء الکافرین، اور یہ سزا ہے کافروں کی، نیچے لفظ دنیا میں۔ ثم یتوب اللہ من بعد ذالک، پھر رجوع کرتا ہے اللہ کریم اس کے بعد جس پر چاہتا ہے۔ نیچے جملہ لکھ لیں یا سامنے لکھ لیں یتوب اللہ کے۔ بنو حوازن اور بنو ثقیف کے بہت سے لوگ مسلمان ہوئے، بنو حوازن اور بنو ثقیف کے بہت سے لوگ مسلمان ہوئے، اللہ نے رجوع فرمایا ان پر، اور اللہ کریم غفور بخشنے والا ہے، پچھلے گناہ معاف کر دیا کرتا ہے، اور رحیم رحم کرنے والا ہے، جنت کا مستحق بنا دیا۔ پچھلے گناہ بھی اللہ نے معاف کر دیے، اسلام کی توفیق دے دی، اور اللہ کریم نے رحم بھی کیا، جنت کا مستحق بنا دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اس کے سامنے ایک جملہ لکھوانا ہے۔ فتح مکہ کے بعد اسلام کا مرکز مکہ ہو گیا، تو یہ اعلان ہوا یہ اعلان آگے آ رہا ہے، آئندہ حدود حرم میں کسی مشرک کو داخل نہ ہونے دیا جائے، حج کرنے کا موقع نہ دیا جائے۔ اے ایمان والو، انما المشرکون نجس، آپ نے نحو کی کتابوں میں پڑھا ہے زید عادل، عادل کے بجائے مبالغہ کے لیے عدل کہتے ہیں، زید تو سراپا انصاف ہے، تو اب نجس بھی اسی معنی میں آیا ہے۔ پکی بات ہے، مشرک نجس بالکل ناپاک ہے، پلیت ہے۔ اور یا دوسرا قول انما المشرکون ذو نجس، وہ ناپاکی والے ہیں۔ فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، پس نہ قریب آئیں وہ مسجد حرام کے اس سال کے بعد۔ مسجد حرام سے مراد نیچے لکھ لیں پورا حرم، اس سال کے بعد ان کو مسجد حرام پورے حرم کے قریب نہیں آنا چاہیے۔ اب ایک جملہ لکھوانا ہے آپ کو، وہ بہت ضروری جملہ ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ محدث دہلوی کا ایک جملہ ہے پرانی اردو کا، وہ لکھیں انما المشرکون نجس کا۔ مسجد الحرام میں مشرک کو جانا منع ہے، بلکہ سارے حرم میں۔ شاہ سے فرماتے ہیں مسجد الحرام میں مشرک کو جانا منع ہے، بلکہ سارے حرم میں۔
اور مسجد میں معاف ہے. خیال کیجئے گا جملے پر، اور مسجد میں معاف ہے. یہ جو ہماری مسجدیں ہیں، اور پلیدی ان کے دل میں ہے، اور پلیدی ان کے دل میں ہے، بدن پر نہیں. اب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آخری الفاظ مجھے سنائیں. پلیدی دل میں ہے، جسم پر. اب کچھ مہینے پہلے مجھے فون آیا میاں والی شہر سے، ہمارے توحیدی ساتھی ہیں ان کا. جی انہوں نے کہا جی آپ کو پہلے بھی سنایا تھا. ٹھک ٹھک جی دروازہ کھٹکا تو دروازے پر ایک بندہ آیا ہوا تھا، وہ تو مشرک ہے. تو اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا، میں نے اس کو ہاتھ ملا دیا. اب تو میں نے ہاتھ دھویا بھی ہے تو میں پریشان ہوں، اب کیا کروں. اب اس کا جواب تو یہ تھا اپنے ہاتھ کو کاٹ دو. اندازہ لگاؤ شاہ صاحب نے کیا فرمایا. پلیتی ان کے دل میں ہے، جسم پر تو نہیں. وہ آیا تب کسی بندے کا پتہ وہ پوچھتا تھا، اس کا دروازہ کھٹ گیا، یہ نکلا تو ہاتھ تو اس کو ملا لیا بھائی، یک دم جو نکلا تو پھر مجھے فون کر دیا جی اب کیا کروں جی، بھائی ہاتھ کاٹو اپنا اور کیا کروں. یہ کوئی طریقہ ہے؟ اور مجھے یہ بھی کہا میں نے ہاتھ دھویا بھی ہے. یہ اندازہ لگو یہ کوئی طریقہ ہے؟ لوگ کیسے آپ کے قریب آئیں گے جو کان حوالے نہیں کرتے، ان کے جسم دل پر محنت کیسے کریں گے؟ یہ حالات ہیں. تو اب خلاصہ کیا نکلا کہ مشرک کا جسم پلید ہے جی. کیا ناپاک ہے؟ اس کا دل ناپاک ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. اب یہ چوتھے معنی کا جواب ہے. سامنے لکھیں معنی نمبر 4. 3 موانع گزر چکے ہیں، اب یہ چوتھی رکاوٹ ہے، اس کو دور کیا جا رہا ہے. مشرکین موسم حج میں سامان تجارت لایا کرتے تھے. جب ان کا آنا بند ہو گیا تو ان سے لین دین و تجارت کیسے ہوگی؟ مشرکین آتے تھے حج کے موقع پر، وہ تو حج تو کیا کرتے تھے، میں انشاءاللہ مسئلہ الہ میں عرض کروں گا. تو اب آپ نے روک دیا کہ وہ تو مسجد حرام اور حدود حرم کے قریب ہی نہ آئیں. تو وہ تو حج کے موقع پر عرفات ہے، مینا ہے، مزدلفہ وغیرہ، تو وہاں پر تو وہ سامان لاتے تھے، تجارت ہوتی تھی ہماری، بندہ چیزیں خریدتا تھا، بیچتا تھا وغیرہ وغیرہ. ان کا آنا جانا بند ہو گیا تو پھر ہم اشیاء ضروریات کیسے حاصل کریں گے؟ اس کا جواب دیا. اب یہ معنی نمبر 4 کا جواب ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اور اگر تم خوف کرو مفلسی کا، کلاشی مفلسی بھوک، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، پر ان قریب غنی کر دے گا تم کو اللہ کریم اپنے فضل سے. اس پر لفظ کسی اور طریقے سے، اس پر لفظ کسی اور طریقے سے اللہ غنی کر دے گا تم کو اپنے فضل سے انشاء، اگر اللہ کریم چاہے گا. بس اس کی مشیت ضروری ہے. ان اللہ علیم، یقیناً اللہ کریم جاننے والا ہے. جتنے بھی حکام دیتا ہے ان کی مسئلے تو خود اللہ کریم جانتا ہے. حکیم حکمتوں والا ہے. فقر سے نہ ڈرو، اللہ کریم خود اس کا انتظام کر دے گا. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ، دعوی سورت، یہ سورت کا دعویٰ گیا وہی دعویٰ جو سورت الانفال والا تھا. لڑائی کرو تم ان لوگوں سے لا یؤمنون باللہ. سامنے جی ایک جملہ لکھوانا ہے. پہلے مشرکین سے لڑائی کا بیان، اب اہل کتاب سے لڑائی کا بیان. پہلے مشرکین سے لڑائی کا بیان تھا، اتنی آیات آپ پڑھ چکے سن چکے. اب اہل کتاب سے لڑائی کا بیان. لڑائی کرو تم ان لوگوں سے لا یؤمنون باللہ، لا یؤمنون پر عنوان وجہ قتال،
وجہ قتال کیوں ان سے لڑائی کرو؟ لا یؤمنون باللہ نمبر 1 نہیں ایمان رکھتے وہ اللہ کریم کے ساتھ۔ اللہ کو تو وہ مانتے تھے، اللہ نے فرمایا وہ ایمان نہیں رکھتے اللہ کے ساتھ، نیچے لکھ لے پورا 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 ایمان نہیں رکھتے۔ اب شرک بندہ کرے اور اللہ کو مانے، یہ پورا ایمان تو نہیں۔ نمبر 2 ولا بالیوم الاخر، آخرت کے دن کے ساتھ بھی ایمان نہیں رکھتے، یہ معاد کا ذکر ہو گیا۔ نمبر 3 ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور نہیں حرام سمجھتے نمبر 3 ان چیزوں کو حرم اللہ جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، ورسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حرام کرنے والا اللہ ہے، بیان کرنے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی غیر اللہ کی نظر و نیاز کو حرام نہیں سمجھتے۔ اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ان کو حرام نہیں سمجھتے، غیر اللہ کی نظر و نیاز کو حرام نہیں سمجھتے۔ ولا یدینون دین الحق، نمبر 4 قتال کی چوتھی وجہ، اور نہیں قبول کرتے سچا دین۔ لکھ لیں اسلام یہ کن لوگوں میں سے ہے؟ ان لوگوں میں سے اوتل کتاب جو دیے گئے کتاب، حتیٰ یؤتوا الجزیہ، کتنے تک لڑائی کرو؟ یہاں تک کہ دیں وہ جزیہ، وہ تمہارے ذمہ بن کر رہے۔ ایدن، ہاتھ سے، ہاتھ سے کا کیا مطلب؟ نیچے لکھے ماتحت ہو کر، نیچے لکھے ماتحت ہو کر، ان کی شان و شوکت نہ رہے، وہ تمہارے ماتحت ہو کر جزیہ دیں۔ ایدن کا مطلب وہم صاغرون، درحال ہے کہ وہ ذلیل ہونے والے ہوں، ذلیل بن کر رہے، محتاط بن کر رہے، اس وقت تک ان سے لڑائی کرتے رہو، جزیہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ہم سالانہ اتنا ٹیکس دیں گے، ہم تمہارے ماتحت بن کر رہتے ہیں تمہارے علاقے میں، ٹھیک ہے؟ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اس کا جملہ لکھ لیں، ایدم وہم ساخرون، ساخرون کا جملہ اسلامی ریاست کے قوانین کے تابع ہو کر رہنا، اسلامی ریاست کے قوانین کے تابع ہو کر رہنا، جو ہماری اسلامی ریاست کے قوانین ہیں ان کے تابع ہو کر رہو گے۔ از امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جملہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہ نمبر 5 وجہ قتال، نمبر 5 کیوں ان سے لڑائی کرو؟ اس لیے، اور کہنے لگے یہودی عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ نمبر 6 وقالت النصارى، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کی بات ہے ان کے منہ کے ساتھ، بات تو ہوتی بھی منہ سے ہے، بافواہہم کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ ذالک قولہم بافواہہم، یہ بات ہے ان کی ان کے منہ کے ساتھ۔ سامنے جملہ لکھیں بافواہہم، یہ اہل عرب کی ضرب المثل ہے، یہ محاورہ عرب ہے، یہ اہل عرب کی ضرب المثل ہے، یعنی وہ بات جس کی حقیقت نہ ہو، جس بات کی حقیقت نہ ہو اس کو عرب والے کہتے ہیں بافواہہم، یہ تو منہ سے بات ہے۔ یظاہرون قول الذین کفروا من قبل، یہ ریس کر رہے ہیں، مشابہت کر رہے ہیں، ریس کر رہے ہیں ان کافروں کی بات کی، من قبل جو ان سے پہلے تھے، پہلے کافروں کی بات کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں، ریس کر رہے ہیں۔ اب کفر من قبل کا ایک جملہ، نمبر 1 اپنے باپ دادا کی تقلید کرتے ہوئے، اپنے باپ دادا کی تقلید کرتے ہوئے۔ نمبر 2 قول، اب شاہ صاحب کا جملہ ہے رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد القادر صاحب کا، یعنی اہل کتاب ہو کر
مشرکوں کی ریس کرنے لگے، یعنی اہل کتاب ہو کر مشرکوں کی ریس کرنے لگے۔ عد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بریکٹ میں ایک اور جملہ بھی لکھ لیں، جن کو یہ بھی کافر جانتے ہیں، جن کو یہ بھی کافر جانتے ہیں، پھر بھی انہی والا قول بکتے ہیں۔ جن کو یہ بھی کافر جانتے ہیں پھر بھی انہی والا قول بکتے ہیں، کافر والا قول بک رہے ہیں۔ کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ وہ حقیقتاً اللہ کا بیٹا نہیں سمجھتے تھے، بھئی اللہ سے پیدا ہوئے ہیں، نہ جس طرح بیٹے کو باپ کی ملکیت میں اختیار حاصل ہوتا ہے، ان کو بھی اللہ کے اختیارات میں سے اختیار حاصل ہے، یہ بھی مختار ہے، ہمارے کام کروا دیتے اللہ سے۔ حقیقی بیٹا نہیں سمجھتے تھے، بلکہ ابن اللہ ہونے سے مراد ہے جس طرح بیٹے کو باپ کی ملکیت میں اختیار ہوتا ہے، ان کو بھی اللہ کی ملکیت میں اختیارات حاصل ہے۔ قاتلہم اللہ، ہلاک کرے ان کو اللہ، لعنت کرے ان پر اللہ۔ دو مطلب، انا یوفکون، کہاں پھیرے جا رہے ہیں۔ اتخذوا نمبر 7، وجہ کتاب نمبر 7، انہوں نے بنا لیا احبارہم، اپنے علماء کرام کو، ورہبانہم، اور اپنے پیروں کو۔ احبار حبر کی جمع ہے بہت بڑا عالم، رہبان راہب کی جمع ہے بہت بڑا صوفی تارک الدنیا۔ اپنے علماء اور اپنے پیروں کو بنا لیا، کیا بنا لیا؟ اربابا من دون اللہ، رب بنا لیا اللہ کریم کو چھوڑ کر، اللہ کے سوا۔ والمسیح ابن مریم، خاص طور پر عیسیٰ ابن مریم کو رب بنا لیا۔ وما امروا الا لیعبدوا، حالانکہ نہیں حکم دیے گئے تھے مگر لیعبدوا، یہ حکم دیے گئے تھے کہ عبادت کریں الہا واحدا، ایک ہی الہ کی حکم۔ اب معلوم ہو گیا، یہ دیکھنا، یہ انداز دیکھیے، غور کیجئے۔ لیعبدوا الہا واحدا، نہیں حکم دیے گئے تھے مگر یہ کہ عبادت کرے ایک الہ کی، تو وہ ان کو الوہیت کے اندر شریک کرتے تھے۔ یوں نہیں ہے کہ سچ مجھ کا بیٹا سمجھتے تھے، اگر سچ مجھ کا بیٹا سمجھتے ہوتے تو یہ انداز نہ ہوتا۔ وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، وہ ان کو الہ سمجھ کر پوچھتے تھے، الہ سمجھتے تھے، اس لیے اس کی تعبیر کی گئی ہے اس انداز سے۔ حالانکہ لا الہ الا ہو، نہیں کوئی الہ مگر صرف وہی اللہ، پاک اللہ کریم، عما یشرکون، ان سے جن کو یہ شریک کر رہے ہیں۔ اب اہل کتاب مشرک تھے، یہودی بھی مشرک، یہ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا سمجھنے والے مشرک، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھنے والے مشرک، یہ اپنے احبار و رہبان کو رب بنانے والے مشرک، عیسیٰ ابن مریم کو رب بنانے والے، سبحانہ عما یشرکون، یہ انداز بتا رہا ہے وہ مشرک تھے۔ میں حدیث پاک عرض کر دوں، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حاتم تائی کے بیٹے تھے، عیسائی تھے، مسلمان ہوئے، آپ سے عرض کرنے لگے، حضرت اللہ نے فرمایا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے مولوی اور پیروں کو رب بنا لیا تھا، ہم نے تو رب نہیں بنایا تھا، میں پہلے عیسائی تھا۔ آپ نے فرمایا، عدی یہ بتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کی کتاب میں ایک حرام و حلال کا مسئلہ ہوتا تھا، میں خلاصہ سنا رہا ہوں، اور تمہارے مولوی اور پیر اللہ کی کتاب کے خلاف مسئلہ بیان کرتے تھے۔ اللہ کی کتاب کہتی ہے یہ چیز حرام ہے، مولوی اور پیر کہتے تھے حلال ہے۔ اللہ کی کتاب کہتی تھی یہ چیز حلال ہے، مولوی اور پیر کہتے تھے یہ حرام ہے، تم کس کی مانتے تھے؟ یہ مانتے تو ہم مولوی اور پیروں کی تھے۔ فرمایا یہی تو ان کو رب بنانا ہے، اللہ کی کتاب ایک چیز کو حلال کہے اور مولوی اور پیر حرام کہے، یا اللہ کی کتاب اس کو حلال کہے اور مولوی اور پیر حرام کہے، بندہ اللہ کی کتاب کے مقابلے میں مولوی اور پیر کی مانے یہی تو ہے اس کو رب بنانا۔ یریدون یطفئوا نور اللہ، 8ویں وجہ قتال نمبر 8،
چاہتے ہیں کہ بجھا دیں اللہ کی روشنی کو. یہ لا یدینون دین الحق کا بیان آ گیا، پیچھے گزرا ہے دین حق قبول نہیں کرتے. کیا مطلب؟ چاہتے ہیں کہ بجھا دیں اللہ کی روشنی کو، نور کے نیچے دین، اللہ کے دین کو بجھانا چاہتے ہیں، مٹانا چاہتے ہیں. بِأَفْوَاهِهِمْ، اپنے منہ کے سانچ. اس طرح بندہ پھونک مار کر چراغ بجھاتا ہے، یہ اللہ کے دین کو ایسے بجھانا چاہتے ہیں اپنے منہ کے سانچ. اپنے منہ کے ساتھ بجھانے کا کیا مطلب ہے؟ بِأَفْوَاهِهِمْ کے نیچے اعتراض شرکیہ کر کے، اعتراض شرکیہ کر کے اللہ کی روشنی کو بجھانا چاہتے ہیں. وَيَأْبَى اللَّهُ، اور انکار کر رہا ہے اللہ، إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، مگر یہ کہ پورا کر کے رہے گا اپنی روشنی کو. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ مرچیں لگے کافروں کو، ناپسند سمجھے کافر. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ، یہ یتمو کا نمونہ ہے. یہ ان یتم نورہ، نمونہ یتمو کا، کیسے پورا کر کے رہے گا اللہ، یہ نمونہ سنو. واللہ کریم وہ ہے ارسل رسولہ، جس نے بھیجا اپنا رسول بالہدیٰ، ہدایت کے ساتھ، ہدا پر قرآن، والدین الحق، سچے دین کے ساتھ، اس کے نیچے اسلام. کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، کیوں بھیجا حکمت ارسال؟ تاکہ غالب کرے اس دین کو علی الدین کلہ، تمام دینوں پر. یہ جو الدین میں الف لام ہے یہ جنس کی ہے، اس لیے میں جمع والا معنی کر رہا ہوں ادیان، تاکہ غالب کرے اس دین کو تمام دینوں پر، تمام ادیان پر. الف لام جنس کا ہے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مرچیں لگے مشرکوں کو، اگرچہ ناپسند سمجھے مشرک. میں نے سورۃ الفتح میں آپ کو جملہ لکھوا دیا تھا، ایک غلبہ ہے بالدلائل اور دوسرا غلبہ ہے بالحکومت. یہ دونوں باتیں میں وہاں لکھوا چکا ہوں، وہی آیت ہے، یہاں پر بھی یہی آیت ہے. ایک ہے غلبہ بالدلائل، دوسرا ہے غلبہ بالحکومت. دلائل کا غلبہ تو ہر دور میں سچے دین کو حاصل رہا ہے، یہاں حکومت کا غلبہ مراد ہے. اور اللہ کریم نے یہ حکومت والا غلبہ خلفائے راشدین کی خلافت میں ساری دنیا کے سامنے واضح کر دیا. یا ایھا الذین آمنوا، یہ وجہ کتاب نمبر 9. ان سے جہاد کیوں کرو؟ اس لیے اے ایمان والو، ان کثیر من الاحبار، یقیناً بہت زیادہ مولویوں میں سے، والرہبان اور پیروں میں سے، لیاکلون اموال الناس، البتہ کھاتے رہتے ہیں کئی قسم کے مال لوگوں کے. اموال جمع کا صیغہ ہے، اس لیے میں نے کئی قسم کے مال مانا کیا. لوگوں کے مال کھاتے، مال نہ اموال، کئی قسم کے مال کھاتے ہیں لوگوں کے. بالباطل، جھوٹے طریقے سے، غلط طریقے سے. جھوٹے قصے، جھوٹی کہانیاں، جھوٹی کرامتیں، جھوٹی روایتیں بیان کر کر. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور کھانے کے بعد خائن ایسے ہیں، ایسے خیانت کرنے والے ہیں، چلو مال کھاتے حرام طریقے سے، سچا راستہ تو بتاتے نہیں اور روک رہے ہیں اللہ کریم کے راستے سے. میں انشاءاللہ سورۃ المائدہ میں عرض کروں گا، یہ آیات پڑھ کر آج جو علماء سو ہیں اور پیران سو، ان پر لوگ فٹ کرتے ہیں. میرا جملہ غور سے سنیے گا، پنجاب کے ساتھی جو ہیں ہمارے وہ سنے غور سے. یہ آیات پڑھ کر نا علماء سو پر خطبہ فٹ کرتے ہیں. اگر آج کے یہ علماء سو اور پیران سو اس حکم میں نہیں ہے تو یہ آیات ان پر کیوں فٹ کرتے ہیں؟ آپ نے میری بات نہیں سمجھی. انما المشرکون نجس، یہ آیات پڑھ کر آج کے مشرکوں پر فٹ کر رہے ہیں. اگر یہ مشرکین ان کے حکم میں نہیں ہیں، اہل کتاب کے حکم میں، تو پھر یہ آیتیں ان پر کیوں فٹ کرتے ہو؟ نہیں سمجھ آئی بات؟ میں انشاءاللہ وہاں تفصیل عرض کروں گا سورۃ مائدہ میں. حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اب بات لمبی چھڑ جائے گی، میں خلاصہ سناتا ہوں. موجودہ جو مشرکین ہیں
اب ہم نے یہ دیکھنا ہے ان کا شرک کس سے ملتا جلتا ہے، مشرکین مکہ سے ملتا ہے یا یہود و نصارہ سے ملتا ہے؟ مشرکین مکہ قیامت کے منکر تھے، مشرکین مکہ آسمانی کتاب کے منکر تھے، مشرکین مکہ نبوت کے منکر تھے، کہتے تھے لست مرسلا، اور مشرکین مکہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اب دیکھنا یہ ہے، میں سندھ اور بلوچستان جاتا ہوں، وہاں پر ہندو بھی ہیں، تو اب ہم ہندوؤں کے لیے کون سی آیتیں پڑھیں گے؟ وہ آیتیں پڑھیں گے جو مشرکین مکہ کے بارے میں اتری ہیں۔ کیوں؟ ہندوؤں کا شرک مشرکین مکہ سے ملتا ہے، یہ بھی بتوں کے پجاری ہیں، یہ بھی قیامت کے منکر ہیں، مردوں کو جلا دیتے ہیں، ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے، کسی نبی کو نہیں مانتے، تو جو حکم مشرکین مکہ کا ہوگا وہی حکم ہندوؤں کا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جو آس پاس ہمارے مشرک ہیں، ان کا شرک دیکھیں کس سے ملتا ہے۔ وہ آسمانی کتاب کے قائل تھے، اہل کتاب، یہ بھی کہتے ہیں قرآن اللہ کی کتاب ہے، وہ بھی نبیوں کو مانتے تھے، یہ کہتے ہم مانتے ہیں، الٹا ہمیں کہتے تم نہیں مانتے ہو۔ وہ قیامت کو رکا آ گیا ہے۔ وہ یہود و نصارہ آسمانی کتابوں کے قائل تھے، یہ بھی قائل ہیں۔ وہ یہود و نصارہ اہل کتاب قیامت کو مانتے تھے، یہ بھی قیامت کو مانتے، وہ کہتے جنت ہے ہی ہماری، ہم چند دنوں کے لیے جہنم میں جائیں گے، 40 دن کے لیے، ہمارے باپ دادا نے بچھڑے کی پوجا کی تھی، جنت ہے ہی ہماری۔ اور جب وہ ذبح کرتے تھے تو اللہ کا نام لے کر ذبح کرتے تھے، اور ذبح بھی اسی طریقے سے کرتے تھے جیسے اسلام میں ہے ذبح، یہ رگیں کاٹی جائیں اور اللہ کا نام لیا جائے، وہ ایسے ذبح کرتے تھے۔ اور اس کے مقابلے میں آپ نے سورۃ انعام میں پڑھا ہے، مشرکین مکہ وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، مشرکین مکہ اللہ کا نام نہیں لیتے تھے۔ وَإِنْ يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، اگر کوئی مردار ہوتا اس کو کھا لیا کرتے تھے مشرکین مکہ، یہود و نصارہ نہیں کھاتے تھے۔ تو اب جو موجودہ ہیں شرک کرنے والے، یہ بھی مردار نہیں کھاتے، ذبح بھی اللہ کے نام پر کرتے ہیں، جانور بھی حلال ہو، اب کسی سے خریدا حلال ہے اور اللہ کا نام لے کر ذبح کیا۔ تو حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے اب یہ دیکھنا ہے ان مشرکین کا شرک کس سے ملتا ہے۔ ان کا چونکہ شرک ملتا ہے ان اہل کتاب سے، تو جو حکم اہل کتاب کا ہوگا وہی حکم ان کا ہوگا۔ اہل کتاب سے رشتہ لینا جائز تھا، دینا جائز نہیں تھا، ان سے بھی رشتہ لینا جائز ہے، دینا جائز نہیں ہے۔ اور وہ جو اللہ کے نام پر ذبح کرتے تھے حلال جانور تکبیر پڑھ کر، اور شریعت کا جو طریقہ ہے اسی کے مطابق، ان کی وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، ان کی ذبیحہ حلال تھی۔ یہی حکم آج کل کے مشرکین کا ہے، اگر حلال جانور اللہ کے نام پر ذبح کریں، جو حکم ان کا تھا وہی حکم ان کا ہے۔ آ جائیں مولانا، اس پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ والذین یکنزون الذہب، اور وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں سونا اور چاندی۔ میں نے آپ کو فرق لکھوا دیا تھا سورۃ بنی اسرائیل میں کہ کنز کس کو کہتے ہیں، کہ بندہ نہ اپنے اوپر خرچ کرے نہ دوسروں پر خرچ کرے۔ ولا ينفقونها، مجھے دیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور نہیں خرچ کرتے اس کو اللہ کے راستے میں۔ اب ولا ينفقونها، یہ ہا ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ اب یا تو ہا ضمیر جا رہی ہے فضہ چاندی کی طرف، نہیں خرچ کرتے اس چاندی کو اللہ کے راستے میں، جو چاندی اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے اس سے زیادہ قیمتی سونا کیسے خرچ کریں گے، یہ اشارہ ہے۔ اور دوسرا یا نمبر 2 ہاں ضمیر اموال کی طرف جا رہی ہے، نہیں خرچ کرتے ان مالوں کو اللہ کے راستے میں۔ فبشرہم، خبر دے دو ان کو میرے محبوب، بعذاب علیم، دردناک عذاب کی۔ استعارہ تحکمیہ ہے، ورنہ بشارت تو خیر کے معاملے میں ہوتی ہے، اچھے کام کے معاملے میں۔ یوم یوم علیہا، عذاب علیم کب واقع ہوگا؟ یوم، جس روز، یوم علیہا، گرم کیا جائے گا اس کو، علیہا
یہ جو علا جار اور ہا ضمیر مجرور ہے، یہ مجرور جار مجرور مل کر یہ یہما کا مفعول ما لم یسمى فاعلہ ہے۔ جس روز گرم کیا جائے گا اس کو فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں، فتقوا بہا جباہہم، پس داغا جائے گا اس کے ساتھ ان کی پیشانیوں کو، وجنوبہم، ان کے پہلوؤں کو، وظہورہم، ان کی پشتوں کو، ھذا یقال لہم، یقالو کہا جائے گا، ھذا ما کنزتم لانفسکم، تذلیل مجرمین، یہ وہ ہے جو تم نے خزانہ جمع کیا تھا اپنی جانوں کے فائدے کے لیے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، پر چکھو تم جو تم خزانہ جمع کیا کرتے تھے۔ اب قرآن کی فصاحت پر قربان جاؤں، جباہہم پیشانی پہلے، جنوبہم پہلو بعد میں، ظہورہم پشت بعد میں۔ اگر کوئی اللہ کے نام پر مانگے بندے کے ماتھے پر بل پڑ جاتا ہے، بس یار جاؤ یار کام کرو، میں تجھے ملا ہوں دینے کے، جاؤ ماتھے پر۔ پھر وہ بہت تنگ کرے تو بندہ پہلو پھیر لیتا ہے، یار جان چھوڑو یار جاؤ بس۔ پھر وہ اور تنگ کرے تو پھر بندہ پشت پھیر کر چلا جاتا ہے۔ اسی ترتیب سے اللہ نے فرمایا پیشانیوں پر داغ، پھر پہلوؤں پر داغ، پھر پشت پر داغ۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، وجہ کتاب نمبر 10، کیوں ان کے ساتھ لڑائی کرو؟ یقیناً گنتی مہینوں کی اللہ کریم کے نزدیک 12 شہرا 12 مہینے ہے، فی کتاب اللہ اللہ کی لکھت میں، فی کتاب اللہ کے نیچے لکھ لیں احکام شرعیہ میں۔ یہ تو سجاد کہہ رہے سپیکر درست کرو، کیا معاملہ ہے سپیکر کا؟ لالا تو تھوڑے بس سے رکا ہے۔ احکام شریعہ میں مہینوں کی تعداد 12 ہے، قمری مہینے، آج نہیں۔ یوم خلق السماوات والارض، جس روز پیدا کیا تھا اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو، جس روز اللہ نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا تھا اللہ نے مہینوں کی تعداد 12 مقرر کر دی تھی۔ منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 ہیں ادب والے مہینے، ادب والے مہینے 4 ہیں۔ رجب الگ ہے، 3 اکٹھے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، ان 4 مہینوں کے اندر لڑائی کرنا حرام تھا۔ اب مشرکین کیا کرتے تھے، میں آپ کو جملہ لکھوا دیتا ہوں۔ مشرکین یہ کرتے تھے، اب محرم کا مہینہ ہے نا، اس میں تو لڑائی کرنا حرام ہے۔ کہتے تھے نہیں نہیں یہ محرم نہیں ہے، یہ سفر ہے، محرم اگلا ہوگا، آگے پیچھے کر دیتے تھے۔ ٹھیک، فرمایا ذالک الدین القیم، میں جملہ لکھواتا ہوں، ذالک الدین القیم، یہی ہے دین مضبوط۔ ذالک کے نیچے لکھیں تحریم، ذالک کے نیچے تحریم، یہ حرم سے ہم نے نکالی ہے۔ یہ ان مہینوں کو عزت والا مہینہ سمجھنا، حرمت والا مہینہ سمجھنا، یہی ہے دین القیم، دین مضبوط۔ مضبوط دین سے مراد اوپر تو لفظ لکھنے ہیں، یعنی دین ابراہیم و اسماعیل کا علیہم الصلاۃ والسلام، یہ ہے دین مضبوط، یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا۔ فلا تظلموا فیہن، پس نہ ظلم کرو تم، فیہن ان سب مہینوں میں۔ فیہن کا معنی صرف 4 مہینے نہ، ظلم تو سارا سال کرنا حرام ہے۔ ان مہینوں میں تو ہے ہی ہے، لیکن فیہن سے مراد یہ 12 کے 12۔ سب مہینوں میں ظلم نہ کرو، انفسکم، اپنی جانوں پر۔ اب میں نے فی کتاب اللہ پر آپ کو لفظ لکھوائے احکام شرعیہ، 2 لفظ اور بھی لکھواتا ہوں، سامنے لکھ لیں۔ نمبر 1 فی علم اللہ، اللہ کے علم میں، فی علم اللہ۔ نمبر 2
कुतुब इलाहिया में वक़ातिलुल मुशरिकीन काफ़ा, लड़ाई करो तुम मुशरिकीन से काफ़तन, सारे मिलकर, कमा युक़ातिलूनकुम काफ़ा, जैसे कि वो लड़ाई करते तुमसे सारे मिलकर। लड़ाई करते हैं यानी लड़ाई करने को तैयार रहते हैं। वालमो, तुम्हें पता होना चाहिए, अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, यकीनन अल्लाह बचने वालों के साथ है, अल्लाह की नाफरमानी से बचने वाले। अगर खतरा हो ना भाई इनकी जमात बहुत ज्यादा है मुखालिफीन मुशरिकीन की, ना ना, अल्लाह मुत्तकीन के साथ है। इन्नमन नसियो, पक्की बात है हटा देना महीनों को, नसियो हटा देना, ज़ियादतुन फिल कुफ्र, ये ज़्यादती है कुफ्र में, इससे कुफ्र और बढ़ता है। महीनों को हटा देना, युज़िल्लु बिहिल्लज़ीना कफ़रू, गुमराह किए जाते हैं उसके ज़रिए काफिर लोग, अल्लज़ीना कफ़रू के नीचे अवाम, अवाम काफिर जो हैं वो गुमराह किए जाते हैं। किन की जानिब से गुमराह किए जाते हैं? युज़िल्लु के नीचे लिखें आज तरफ रऊसा, बडेरे रईस की जमा, रऊसा बड़े बड़े जो बडेरे हैं, सरदार लिख लें, सरदारों की जानिब से गुमराह किए जाते हैं अवाम काफिर। सरदार कहते थे भाई ये महीना मुहर्रम का नहीं है, लड़ाई करो चलो हमारे साथ, ये सफर है, मुहर्रम अगला होगा, आओ जी। युहिल्लूनहु आमा, हलाल करते हैं उसको एक साल, व युहर्रिमूनहु आमा, और हराम करते उसको और साल, दूसरे साल। ले युवातिऊ, ताकि पूरी करें इद्दत मा हर्रम अल्लाह, गिनती उन महीनों की जिनको अल्लाह ने हुर्मत वाला बनाया है। एक साल हराम करते हैं, एक साल हलाल करते हैं। फरमाते हैं आपने कहा, मैंने किधर कहा, अल्लाह ने कहा है कि मस्जिद हराम में और पूरे हरम में मुशरिक ना है, मैंने तो नहीं कहा, अल्लाह ने फरमाया है। मैंने कहा है मौलाना, ये तो अल्लाह ने फरमाया फला यकरबुल मस्जिद हराम, मैंने तो नहीं कहा। एक बात तो ये हो गई। और मसाजिद में जाना क्यों हलाल है? जिक्र जो मस्जिद हराम का अल्लाह ने किया है और मस्जिदों का कहा है अल्लाह ने, ये क्या सवाल है, अजीब है आप भी। लियुवात, अल्लाह ने फरमाया मस्जिद हराम के करीब ना है, बाकी मस्जिदों का अल्लाह ने कहा है। लियुवात, क्यों एक साल हलाल करते थे एक साल हराम? लियुवातिऊ, ताकि पूरी करें इद्दत गिनती, मा हर्रम अल्लाह, उन महीनों की जिनको अल्लाह ने हुर्मत वाला बनाया। फयुहिल्लू मा हर्रम अल्लाह, बस हलाल करते हैं उनको जिनको अल्लाह ने हुर्मत वाला बनाया। ज़ुय्यिन लहुम सुअ आमालिहिम, खूबसूरत किए गए इनके लिए उनके बुरे आमाल। और अल्लाह करीम नहीं तौफीक दिया करता कौम काफिरीन को, अल्लाह ला यादी नहीं तौफीक दिया करता सीधे रास्ते की काफिर कौम को। हाशिया लिखें, इसके बगैर आपको मकाम हल होने में मुश्किल पेश आएगी। इन्नमन नसियो का, जब ताकत हो तो अशहुर हुरम को, ये 4 महीने जो थे अशहुर हुरम, अशहुर महीने हुर्मत वाले, जब ताकत हो तो अशहुर हुरम को हलाल समझकर लड़ाई करते हैं। इस जुमले का क्या मतलब है? मुझे जुमला न सुनाएं जी, मुझे मतलब सुनाएं। मेरी तरफ न देखें, जुमले को देखें, पहले समझें इसको, क्या मतलब है इसका। अशहुर हुरम कितने थे? कौन से? ताकत हो,
اسلحہ ہو، مضبوط ہو، پیسہ ہو، مال ہو، تو کیا سمجھتے؟ کہتے نہیں نہیں ان میں لڑائی کرنا حلال ہے، کرو بھائی، آگے لکھیں۔ اور جب طاقت نہ ہو تو حرام سمجھتے ہیں۔ یہ جملہ ہو گیا۔ اب دوسرا جملہ اسی آیت کا، مشرکین کہتے مثلا یہ رجب نہیں شعبان ہے، شعبان آتا تو کہتے یہ رجب ہے، اللہ نے فرمایا میں نے 12 مہینے مقرر کر دیے ہیں، چار اشہر حرم ہیں، ان میں تقدیم و تاخیر نہ کرو، یہ جملہ ہو گیا۔ یہ جملہ آپ پڑھیں، مجھے تسلی ہو کہ آپ سمجھے بھی ہیں اس جملے کو۔ مشرکین کہتے مثلا یہ رجب نہیں یہ شعبان ہے، اور جب شعبان کہتے یہ رجب ہے، یہ ایسے آگے پیچھے کر دیتے تھے۔ فرمایا میں نے 12 مہینے مقرر کر دیے، 4 اشہر حرم ہیں، ان میں تقدیم تاخیر نہ کرو۔ اب شاہ صاحب کا ایک جملہ ہے پرانی اردو کا، لکھیں جی، حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، کافروں نے ایک گمراہی نکالی تھی کہ آپس میں لڑتے، اس میں آ جاتا ماہ محرم۔ یہ جملہ پورا ہو گیا، تھوڑا نشان لگا دے تاکہ فرق ہو، وہ کامہ بندہ لگا دیتا ہے۔ پھر کہتا ہوں کافروں نے ایک گمراہی نکالی تھی کہ آپس میں لڑتے، اس میں آ جاتا ماہ محرم، اس کو ہٹا دیتے، لکھیں جی، اس کو ہٹا دیتے، کہتے اب کے برس، یہ پرانی اردو ہے، اب کے برس سال، اب کے برس سفر پہلے آیا، محرم پیچھے آوے گا، تو ماہ محرم میں لڑتے اس ہیلا سے۔ یہ اس پر حق تعالی نے فرمایا آد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اب ذرا جملہ پڑھیں، پرانی اردو ہے لیکن خیال سے، دھیان سے۔ کافروں نے ایک گمراہی نکالی تھی کہ آپس میں لڑتے، اس میں آ جاتا ماہ محرم، اس کو ہٹا دیتے، کہتے اب کے برس سفر پہلے آیا، محرم پیچھے آوے گا، تو ماہ محرم میں لڑتے اس ہیلا سے۔ یہ اس پر حق تعالیٰ نے فرمایا۔ مقام حل ہو گیا، آگے چلیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ حصہ ثانی صورت ہے، لکھیں جی، میں نے لکھوا دیا تھا صبح، حصہ ثانی۔ مومنوں کو ترغیب القتال، منافقین کو زجرات، بس اس دوسرے حصے میں مومنین کو ترغیب القتال ہے اور منافقین پر زجرات ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، ذکر غزوہ تبوک، عنوان لکھیں جی اوپر، ذکر غزوہ تبوک۔
میری طرف دیکھ کر چند جملے سن لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ طیبہ میں یہ 9 ہجری کا واقعہ ہے۔ کچھ تاجر گئے ہوئے تھے روم کے علاقہ میں، انہوں نے واپس آ کر بتایا حضرت روم کا جو بادشاہ ہے وہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے، بڑی فوج جمع کر رہا ہے، بڑا اسلحہ، ایک دفعہ میں آؤں مدینے پر حملہ کروں اور تمام مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دوں، بڑے یہ فلاں فلاں بن گئے یہ وہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا وہ کیا ہم پر حملہ کرے گا، ہم چلتے ہیں۔ گرمی سخت تھی، کھجوریں پکی ہوئی تھیں، اور مدینہ طیبہ کے رہنے والے لوگوں کا سارا سال کا جو کاروبار کا نظام اور معیشت کا دار و مدار تھا کھجوروں پر تھا۔ خیر انشاءاللہ آگے ذکر آ رہا ہے، کچھ صحابہ آ گئے، حضرت ہمارے پاس سواری نہیں ہے، ہم نے فرمایا میرے پاس انتظام نہیں ہے، تو وہ روتے ہوئے واپس چلے گئے۔ اسی غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت صدیق اکبر گھر کا سارا مال لے آئے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا آدھا مال لے آئے تھے۔ 30,000 بندے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے مقام پر پہنچے۔ سن 98 میں جب اللہ مجھے پہلی دفعہ لے گیا تو مجھے بڑا شوق تھا بھائی تبوک جانا چاہیے۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تقریباً 435-36 کلومیٹر ہے، 450 کہیں۔ تو جب ہم مدینہ طیبہ میں داخل ہونے لگے تو بورڈ لگا ہوا تھا سڑک پر کہ تبوک یہاں سے 699 کلومیٹر آگے ہے۔ اللہ، پیچھے 450 کلومیٹر سفر کر کے آ رہے ہیں، پھر آگے 699۔ خیر اس وقت اجازت بھی نہیں تھی حکومت کی طرف سے، اب تو اجازت مل گئی ہے، پورے سعودی میں بندہ آ جا سکتا ہے۔ خیر آپ وہاں پہنچے 30,000 بندوں کو لے کر، اللہ کی شان، روم کے بادشاہ اور روم کے جتنے بھی اس کے لشکر والے تھے ان پر رو پڑ گیا، ان کو جرأت ہی نہ ہوئی سامنے آنے کی۔ آپ وہاں کچھ دن مقیم رہے، پھر واپسی کی تیاری کی۔ اب وہاں بڑی خوبصورت مسجد بنی ہوئی ہے تبوک میں، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے پڑاؤ کیا تھا، یہ اسی کا تذکرہ ہے۔ منافقین نے بہانے بنانے شروع کر دیے، اچھا کچھ ساتھ چل بھی پڑے اور لشکر میں شرارتیں کرتے رہے، انشاءاللہ آگے ذکر آئے گا۔ کچھ تو وہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو انہوں نے آ کر بہانے بنانے شروع کر دیے، بھئی ہم اس لیے نہیں آئے تھے، کلمہ تو پڑھتے تھے، جب کلمہ پڑھتے تھے تو ساتھ آنا تھا، انہوں نے اپنے آپ کو مسلمان تو وہ کہلواتے تھے۔ اور کچھ وہ تھے جو روانگی سے پہلے آ گئے، حضرت مہربانی کریں جی ہمارے بچے اکیلے ہیں جی، گھر میں کوئی نہیں ہے جی، مہربانی کر، یہ سارا تذکرہ آ رہا ہے۔ اے ایمان والو ما لکم، کیا ہو گیا ہے تم کو، اذا قیل لکم، جب کہا گیا واسطے تمہارے انفروا، نکلو تم اللہ کے راستے میں، اثاقلتم الی الارض، بوجھل ہو جاتے ہو تم زمین کی طرف، بوجھل ہو جاتے ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ اوپر لکھنے ہیں آیت پر 2 لفظ، کنایا ہے نہ نکلنے سے، یہ کنایا ہے نہ نکلنے سے۔ اور رضیتم بالحیات الدنیا، خلاصہ دین کے کام میں بوجھ محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ اور رضیتم بالحیات الدنیا، کیا راضی ہو گئے تم دنیا کی زندگی کے ساتھ، من الآخرہ، بدلے آخرت کے، من یہاں بدلے کے معنی میں ہے۔ ہائے ہائے کیا کریں، مولانا عبد الوحید صاحب فرماتے ہیں کہ آپ نے پیچھے فیضاً سلخ الاشہر الحرم میں وہ 4 مہینے مراد لیے تھے، اور وہ 4 مہینے الگ الگ تھے، وہ یہ نہیں تھے، وہ شوال، ذیقعدہ، ذی الحجہ اور محرم تھے، اور یہاں رجب اور ذیقعدہ۔ اللہ راضیو، وہ مہینے وہ تھے کہ جن مہینوں میں ان سے معاہدہ تھا 4 مہینوں کا، اور کہا تھا بھئی ان 4 مہینوں میں تمہیں مولا ہے، لڑائی نہیں ہوگی تمہاری ہماری، اگر تم معاہدے پر پکے رہو، 4 مہینے کے بعد تمہارا ہمارا معاہدہ ختم ہے، وہ 4 مہینے مراد ہیں۔
وہ اشر حرم اور ہیں، وہ پناہ والے مہینے ہیں، وہاں میں نے معنی بھی پناہ والا کیا تھا۔ دیکھیں کیا معنی کیا تھا، دیکھیں جی، کیا معنی لکھا ہوا ہے جی، پناہ والے مہینے لکھا ہوا ہے، معنی لکھوایا تھا نا، وہ اور مہینے خدا کے بندے یہ اور ہیں، وہ پناہ والے مہینے، تمہیں پناہ ہے، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے ان 4 مہینوں میں، تمہارا ہمارا معاہدہ ہے۔ یہ تو وہ حرمت والے مہینے ہیں جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل سے چلے آ رہے تھے، ان میں لڑائی کرنا حرام تھا۔ کو فرق سمجھ آئے ساتھیوں کو؟ پابند ہے قرآن، ان قوانین کا پابند نہیں ہے۔ فما متاع الحیات دنیا، نہیں دنیا کی زندگی کا نفع، فی الآخرہ آخرت کے مقابلے میں مگر بہت کم۔ الا تنفروا، اگر تم نہیں نکلو گے، یعذبکم عذابا علیما، ثمرہ ترک جہاد، پھر عذاب دے گا تم کو اللہ کریم عذاب دردناک، ویستبدل قوما غیرکم، اور تبدیل کر دے گا قوم تمہارے علاوہ اور اسے کام لے لے گا، ولا تضروہ شیئا، نہیں نقصان دے سکو گے تم اللہ کو ذرا برابر۔ اللہ کو کون نقصان دے سکتا ہے؟ تضروہ کے اوپر لکھیں دین کو، تم اللہ کو نقصان نہیں دے سکو گے، یعنی اللہ کے دین کو نقصان نہیں دے سکو گے، نہیں نکلو گے عذاب آئے گا، اللہ تمہیں ختم کر کے اور کو میں لے آئے گا۔ علت واللہ، علت وجہ اللہ ہر چیز پہ پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تنصروہ، واقعہ ہجرت، اگر تم نہیں مدد کرو گے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، غزوہ تبوک میں نہیں آؤ گے نا، نہیں نکلنا چاہو گے، کوئی پرواہ نہیں، اگر تم نہیں مدد کرو گے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فَيَنْصُرُهُ اللَّهُ، فَيَنْصُرُهُ اللَّهُ، جزا مقدر، اللہ اس کی مدد کرے گا۔ جزا مقدر کون سی ہے؟ فَيَنْصُرُهُ اللَّهُ، اللہ اس کی مدد کرے گا، جزا معذوف، تمہاری مدد کرنے پر تو کوئی موقوف نہیں ہے، اللہ کریم مدد کرے گا۔ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، علت جزا مقدر کی، یہ کیا ہے؟ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، علت ہے جزا مقدر کی، اللہ مدد کرے گا، کیوں کرے گا؟ اس لیے کرے گا فقد نصرہ اللہ، پہلے بھی اس کی اللہ نے مدد کی تھی، جب اس وقت اپنے محبوب کی مدد کی تھی، جب ہجرت کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے، اب کیسے مدد نہیں کرے گا؟ فقد نصرہ اللہ، پس تحقیق مدد کر چکا ہے اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ، اذ اخرجہ، پھر وہی سوال ہوگا، بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پیچھے ذکر نہیں ہے، تو عرض کیا تھا 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا مرجع تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن، توحید اللہ، یعنی توحید اللہ، اللہ کا ذکر ہو گیا، قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مشرکین مکہ۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، اذ یہ مبدل منہ ہے، دوسرا اذ آ رہا ہے، اذ ہما وہ بدل ہے، اذ اخرجہ الذین کفروا، جب نکال دیا تھا اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہوں نے نکالا تھا، ثانی اثنین، عبارت تھی بے ثانی اثنین، عبارت تھی بے ثانی، نکال دیا تھا اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے ساتھ دوسرے کے، کون سا دوسرا؟ ثانی اثنین، 2 میں دوسرا، دوسرے کے ساتھ نکالا، جو دوسرا 2 کا تھا، ایک آپ تھے، دوسرے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول کو نکالا تھا دوسرے کے ساتھ، اثنین، جو دوسرا تھا 2 کا، اذ ہما فی الغار، یہ بدل الباز آ گیا مبدل منہ سے، جب دونوں تھے غار میں، سبحان اللہ، مولانا غار میں تھے تو باہر نہیں تھے، نہیں مسئلہ سمجھ آیا؟ غار میں تھے تو باہر، پھر کہاں گیا ہر جگہ حاضر ناظر ہونے والا عقیدہ؟ اذ یقول لصاحب، کافروں نے نکال دیا، کافروں نے تو نہیں نکالا تھا، نبی پاک خود نکلے تھے، اشکال تو سمجھیں، اللہ فرماتے ہیں کافروں نے نکالا تھا، کافروں نے تو نہیں نکالا تھا، آپ تو خود گئے تھے،
سامنے لکھیں، کفار نے ایسے اسباب بنائے کہ حضرت نکلنے پر مجبور ہو گئے۔ کفار نے ایسے اسباب بنائے کہ حضرت نکلنے پر مجبور ہو گئے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب فرما رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی کو، یہ اضافت تشریفی ہے، تشریفی، اپنے ساتھی کو، یہ قرآن کا واحد مقام ہے۔ اللہ نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو حضور کا صاحب فرمایا، ساتھی فرمایا۔ میں انشاءاللہ زندگی ہوئی سورت یوسف میں عرض کروں گا، لوگ کہتے وہاں نہیں آیا یا صاحب یہ سجن، حضرت یوسف نے ان کو ساتھی نہیں کہا تھا، صاحب نہیں کہا تھا۔ ہم نے کہا حوصلہ حوصلہ، جواب آگے پیچھے ضرور کو ذہن میں ہے جملہ، اور نہ وہاں ہے یا صاحب یہ سجن، جیل کے دو ساتھی ہو۔ یوسف علیہ السلام نے اپنی طرف نسبت نہیں کی، جیل کے دو ساتھی ہو، یا صاحب یہ سجن، صاحبین تھا نا، اضافت کی وجہ سے نون گر گئی، یا صاحب یہ سجن، جیل کے دو ساتھی ہو۔ یہاں نسبت کس طرف ہے؟ لے صاحب ہی، نبی کا ساتھی، زمین اسمان کا فرق ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، نہ غم کر میرا، کیا معنی کیا؟ میں نے اگر کچھ دوستوں کو سورت طٰہٰ یاد ہو، جو ساتھی بعد میں آئے ہیں، میں پھر تھوڑا سا فرق عرض کر دوں۔ خوف اپنا ہوتا ہے، حزن دوسرے کا ہوتا ہے۔ سورت طٰہٰ میں عرض کیا تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر کر بھاگے، اللہ نے فرمایا قلنا لا تخف، وہاں لا تحزن نہیں آیا، لا تخف، اپنا فکر نہ کر، خوف نہ کر، اپنا فکر نہ کر۔ خوف اپنا ہوتا ہے اور حزن دوسرے کا ہوتا ہے۔ اگر الفاظ ہوتے لا تخف، پھر معنی ہوتا صدیق اکبر کو اپنا فکر تھا، فرمایا لا تحزن، صدیق میرا فکر نہ کر۔ خوف اپنا ہوتا ہے اور حزن دوسرے، اس لیے اپنے والا لفظ لکھیں لا تحزن، میرا فکر نہ کر، میرا فکر نہ کر۔ کیا معنی ہے لا تحزن کا؟ بس وہ لا تخف اور لا تحزن، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور میں نے سورۃ الشعراء میں آپ کو ایک انداز عرض کیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساتھیوں کو ساتھ نہیں ملایا تھا، کلا ان معی ربی، وہاں عرض کیا تھا، اب آپ کو یاد کرا رہا ہوں بس، ان میرے ساتھ میرا رب ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو ساتھ شامل کیا، ان اللہ معنا، کیوں؟ میں نے وہاں جملہ عرض کیا تھا، آپ نے اشکالات بھی کیے تھے، اس پر رکے آ گئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساتھیوں پر اعتماد نہیں تھا، اور حضرت صدیق اکبر پر آمنہ کے لال کو اعتماد تھا۔ وہاں ہم نے جملہ لکھا، مولانا دیکھیں وہ حوالہ سورہ شعراء پر لکھوایا تھا یا خالی بیان کیا تھا؟ ذرا چیک کریں جی، دیکھ لیں، لالے کو کہہ رہا پتہ۔ مولانا جلدی کرو، لکھا ہوا ہے سورہ شعراء پر کلا ان معی ربی پر، کیا لکھا ہوا ہے؟ سمجھ نہیں آتی، پتہ نہیں یہ ساتھی کیا کہہ رہے ہیں، سارے بولنا شروع کر دیتے ہیں، مجھے کوئی سمجھ۔ مولانا آپ بتائیں، مولانا یہ مولانا صاحب اونچا بتائیں۔ بس یہ میں نے لکھوا دیا تھا، یہ ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ، پس اتارا اللہ کریم نے سکینتہ، فیض غیبی اپنا، علیہ صدیق اکبر پر۔ کس پر؟ خیال کرنا، خیال مولانا، علیہ ہو ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ جو پریشان تھے صدیق اکبر، ان پر اتارا اطمینان قلب، ان پر فیض غیبی اتارا۔ علیہ کے نیچے لکھیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خیال کرنا، فانزل اللہ سکینتہ، یہ علیہ کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ صاحب کی طرف۔ پس اتارا اللہ کریم نے فیض غیبی، علیہ
اس صاحب پر حضرت صدیق اکبر پر وَأَيَّدَهُ اور تقویت دی اللہ کریم نے اس صاحب صدیق اکبر کو بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا ایسے لشکروں کے ساتھ کہ نہیں دیکھا تم نے ان کو وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ کفروا السفلا اور کر دی اللہ کریم نے کلمہ ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا تھا السفلا نچلا وہ ناکام رہے وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا اور کلمہ اللہ کا مونا پیچھے جو کلمہ ہے نا اس کے نیچے لکھے تدبیر کلمے سے مراد تدبیر اور یہاں بھی کلمۃ اللہ یہاں بھی مراد تدبیر ہے کلمے کا معنی تدبیر نہیں مراد تدبیر ہے اور تدبیر اللہ کریم کی ہی العلیاء وہی بلند و بالا اور غالب ہے واللہ عزیز حکیم اللہ زبردست ہے بغیر فرشتے نازل کیے بھی مدد کر سکتا ہے لیکن حکیم حکمت والا ہے انزال میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم مجھے آج تو ذہن میں نہیں رہا انشاءاللہ میں کل بخاری شریف لے آؤں گا اور میں وہاں ظہیرہ کے الفاظ آپ کو دکھاؤں گا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں بڑی طویل حدیث نقل کی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں دوپہر کا وقت تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف لایا کرتے تھے روزانہ لیکن ہم حیران رہ گئے دوپہر کا وقت ہے کڑکتی دھوپ ہے اس وقت آپ تشریف لا رہے ہیں وہ آپ کے آنے کا وقت تو نہیں تھا آیا کرتے تھے لیکن اس وقت نہیں آپ تشریف لائے اندر آئیے جی اندر آئے میں خلاصہ سنا رہا ہوں تو خیر تو ہے جی آپ نے فرمایا صدیق اکبر مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے اللہ کی طرف سے تو جلدی جلدی عائشہ فرماتی ہم نے سامان اکٹھا کیا جو کچھ اونٹنیاں پہلے تیار کھڑی تھیں صدیق اکبر نے ان کو کی کر کے پتے کھلا کھلا کر موٹا کیا ہوا تھا بھئی سفر لمبا ہے مدینہ طیبہ کا تو حضرت سواریاں فرمائے نہیں میں پیسے دوں گا اندازہ لگا یہ اس میں بڑی علماء کرام نے باتیں لکھی ہیں میں اس طرف نہیں جاتا پھر بات لمبی چھڑ جائے گی بس ایک جملہ کہتا ہوں اتنے آپ نے فرمایا صدیق اکبر میں نے ہر کسی کے احسان اتار دیے صدیق اکبر کے احسان اللہ اتارے گا اس موقع پر آپ کیوں پیسے دے رہے ہیں فرمایا میں مفت نہیں لیتا سواری پیسے دوں گا ورنہ علماء کرام نے لکھا محدثین کرام رحمہم اللہ نے آمنہ کے لال کی خواہش یہ تھی کہ سفر ہجرت میں کسی کا احسان مجھ پر نہیں ہونا چاہیے خیر جلدی جلدی ہم نے سامان مانگا اور وہ جو کپڑے کی گٹھڑی تھی جس میں کوئی سامان ڈالا اب اس کو باندھا کس سے جائے تو میری بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ تو وہ جو کمر میں کمر باندھتی ہے نا وہ کپڑا اس کو انہوں نے پھاڑ کرنا وہ منہ باندھا سامان حوالے کیا اور سوار ہو کر دونوں غار میں چلے گئے کون سا وقت تھا دوپہر کا اب آپ نے یاد کیا ہوا ہے رات کا وقت اب میں کیا کروں معراج والی بات یاد ہے جب معراج کا سفر ہو تو لوگوں نے حضرت علی کی بہن کے گھر سے شروع کرایا اور جب ہجرت کا سفر ہو جی وہ بڑا خطرہ تھا جی بہر کیا خطرہ تھا صدیق اکبر تو آپ چلے گئے خطرہ تو گھر میں تھا حضرت علی کو فرمایا تم جو ہے میرے بستر پر لیٹ جاؤ خطرہ تو یہاں تھا تو لوگوں نے وہ فضیلت بھی علی کے گھرانے کو دینے کی کوشش کی رضی اللہ تعالیٰ اور یہ فضیلت بھی حضرت علی کو دینے کی کوشش کی میں بخاری شریف دکھاؤں گا آپ کو آپ کہیں گے پھر رک کے آ جائیں گے جی کتابوں میں لکھا ہے کتابوں میں بخاری شریف پیش کر رہا ہوں کیا کریں اب علماء کہتے ہیں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتانے آئے تھے دوپہر کو ذرا سنیں بتانے آئے تھے کہ بھائی وہ ہجرت کی تیاری کرو اور میں لفظ انشاءاللہ آپ کو کل دکھاؤں گا بخاری شریف میں کہ اسی وقت چلے گئے غار میں یہ لفظ ہے بخاری شریف میں علماء کہتے ہیں جی بتانے آئے تھے پھر بعد میں رات کو گئے علی کو بستر پر سلا دے بخاری شریف میں لفظ ہے اسی وقت چلے گئے میں کل دکھاؤں گا انشاءاللہ آؤ جی ہائے ہائے
انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم، ترغیب الی القتال، نکلو تم خفافا ہلکے ہو، وثقالا اور بوجھل ہو، وجاہدوا جہاد کرو اپنے مالوں کے ساتھ اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں۔ یہ بات بہت بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو، تعلمون کے نیچے فضیلت جہاد، فضیلت جہاد جانتے ہو، نیچے لکھے تو دیر نہ کرو جزا مقدر، تو دیر نہ کرو جزا مقدر۔ میں خفافاً اور ثقالاً کے فرق آپ کو لکھوا دوں، سامنے لکھیں خفافاً، نمبر 1 سواری نہ ہو، نمبر 2 اسلحہ نہ ہو، نمبر 3 اکیلے ہو۔ ہلکے ہونے کا کیا معنی ہے؟ سواری نہ ہو، اسلحہ نہ ہو، اکیلے ہو، پھر بھی نکلو۔ اور ثقالاً لکھیں، ثقالاً تینوں ہوں۔ ثقالاً کا مطلب اب کیسے تینوں ہوں گے اوپر آپ بتائیں مجھے۔ نمبر 1 اموال ہوں، نمبر 2 اسلحہ ہو، اور نمبر 3 اکیلے نہیں، جماعت تو پوری، پھر بھی نکلو۔ تو ثقالاً کا مطلب تینوں ہوں۔ لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا، اگر زجر پر منافقین، اگر ہوتا عرضا قریبا، اسباب قریب الحصول، جلدی ملنے والا، قریباً کا معنی لکھیں جلدی ملنے والا، اگر ہوتا سامان، عارضاً کا معنی سامان، اسباب قریباً جلدی ملنے والا ہوتا، وسفراً قاصداً اور سفر بھی ہوتا کم مشقت والا، سفر بھی ہوتا کم مشقت والا قریبی، لتبعوا ضرور پیچھے چلتے منافق آپ کے۔ سفر ہوتا آسان اور سامان ہوتا جلدی ملنے والا تو ضرور پیچھے چلتے آپ کے منافق۔ لیکن بعدت علیہم الشقہ، لیکن دور ہو گئی ان کے اوپر مسافت۔ اتنا دور کون جائے؟ منافقوں نے کہا پتہ نہیں لڑائی ہوتی ہے نہیں، سامان ملتا ہے کہ نہیں، غنیمت ہاتھ آتی ہے کہ نہیں، ہو کون جائے بھائی، اتنا پرمشقت سفر، گرمیوں کا موسم، اور 699 کلومیٹر جیسے میں نے عرض کیا۔ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوْ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، دعوی معذوریت، ہم معذور تھے جی۔ وَسَيَحْلِفُونَ اوپر مولانا لفظ لکھ رہے ہیں تمہاری واپسی کے وقت، تمہاری واپسی کے وقت۔ بس عرض کرتا ہوں کہ کچھ آیات راستے میں اتری تھیں، کچھ جاتے ہوئے اتری تھیں، کچھ واپسی پر اتری تھیں، ان تمام آیات کا ذکر آ رہا ہے اس صورت میں۔ وَسَيَحْلِفُونَ جب تم تبوک سے واپس آؤ گے تو ان قریب قسمیں کھائیں گے اللہ کے نام کی۔ حضرت لَوْ اسْتَطَعْنَا اگر ہماری طاقت ہوتی ضرور نکلتے ہم تمہارے ساتھ، مجبور تھے نہیں آ سکے۔ یُہْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ ہلاک کر رہے منافق اپنی جانوں کو یہ جھوٹ بول کر۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ اللہ جانتا ہے، إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ یقیناً وہ جھوٹ بولنے والے ہیں۔ عَفَا اللَّهُ عَنْكُمْ معاف تو کر دی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن یہ تنبیہ ہے، میں نے اصطلاحات میں یہ مقام دکھایا تھا پہلے دن۔ عفا اللہ عنکا معاف تو کر دی اللہ کریم نے آپ کو، پر میرے محبوب یہ تو بتائیے لما اذنت لہم کیوں اجازت دیا ہم نے ان منافقین کو، حتی یتبین لک الذین صدقوا یہاں تاکہ واضح ہو جاتے آپ کے لیے وہ لوگ جنہوں نے سچ کہا ہے، سچے واضح ہو جاتے، وتعلم الکاذبین اور آپ معلوم کر لیتے جھوٹوں کو۔ اب تو وہ خوش ہو رہے ہیں ہم نے حضور سے چھٹی لے لی ہے۔ میری طرف دیکھیے میں جملہ سناؤں، پہلے تو ویسے سنایا تھا اب سبق کے حوالے سے سناتا ہوں۔ آپ نے جب فرمایا تبوک جانا ہے تیاری کرو، منافق آ گئے، کلمہ تو پڑھتے تھے بھائی، اسلام کا جو دعویٰ کرتے ہیں تو جانا تو پڑے گا۔ حضرت وہ گھر میں تکلیف ہے، اگر آپ مہربانی کریں مجھے چھٹی، ٹھیک ہے جی تمہیں چھٹی ہے۔ حضرت میرا بچہ بیمار ہے جی، چلو ٹھیک ہے آپ کو چھٹی ہے۔ حضرت وہ گھر میں تکلیف ہے، چھٹی۔
اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر آپ نے کیوں ان کو اجازت دی ہے تم نہ آؤ؟ آنا انہوں نے پھر بھی نہیں تھا، اب تو ان کے ہاتھ میں بہانہ آ گیا۔ لوگ پوچھتے یار تم تبوک نہیں جا رہے؟ نہیں، ہمیں حضرت نے چھٹی دی ہے جی۔ آنا انہوں نے ویسے بھی نہیں تھا میرے پیغمبر، پتہ تو چل جاتا یہ بے ایمان ہے، اب تو بہانہ ان کے آتا نہیں، یہ نہیں، ہم حضرت نے فرمایا تم نہ آؤ، اب تو خوشیاں منا رہے ہیں، واہ معاف میں نے کر دیا، کیوں اجازت دی ہے یہ تو بتاؤ میرے پیغمبر۔ سچے وعدے ہو جاتے، جھوٹے وعدے ہو جاتے۔ لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، مخلصین صحابہ کا ذکر نہیں اجازت مانگتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ منافقوں نے آنا پھر بھی نہیں تھا، اب تو ان کے ہاتھ بہانہ آ گیا ہے۔ فرمایا نہیں اجازت مانگتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لوگ جو ایمان رکھتے اللہ کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ، کس بات سے؟ ان یجاہدوا، من ان یجاہدوا، کیا عبارت ہے؟ من ان یجاہدوا، اس بات سے کہ جہاد کرے اپنے مالوں کے ساتھ اور جانوں کے ساتھ۔ اللہ جاننے والا ہے متقین کو۔ میں نے اس آیت کی بحث کی تھی سورۃ النور میں، پتہ نہیں آپ کے ذہن میں ہے کہ نہیں، وہاں میں نے حاشیہ بھی لکھوایا تھا، عمیر لکھا ہوا ہے حاشیہ بھی لکھوایا تھا۔ منافق اجازت مانگتے تھے اور یہاں پر ہے کہ مومن اجازت نہیں مانگتے، یہ ساری باتیں میں نے وہاں کرائی تھی۔ انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، پکی بات ہے اجازت مانگتے ہیں آپ سے وہ لوگ منافق جو نہیں ایمان رکھتے اللہ کے ساتھ اور آخرت کے ساتھ، اجازت مانگتے ہیں منافق، اور وہاں پر تھا اجازت نہیں مانگتے، یہاں فرمایا یہ میں نے ساری بات وہاں کرائی تھی۔ اور میں نے وہاں ایک جملہ اب آپ کو خلاصے کے طور پر سنا دیتا ہوں۔ جب صحابہ کرام کو کہا جاتا تھا چلو اللہ کے راستے میں لڑائی کرنی ہے تو وہ اجازت نہیں مانگتے تھے، حضرت ہمیں چھٹی دے دو، نہ بس حکم ہوا سب کچھ چھوڑا دوڑ کر چلے گئے۔ منافق جب حضرت جی مہربانی کرو جی ہم نہیں آتے جی، مہربانی ہمیں چھٹی یہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ امر جامع سورۃ نور میں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بلاتے، آؤ محفل میں بیٹھو کو مشورہ کرنا ہے، صحابہ آ جاتے، مشورہ شروع ہے۔ اگر صحابہ کرام جاتے محفل میں آنے کے بعد اجازت لے کر جاتے تھے، اور منافق اگر بیٹھے ہوتے حضور کی محفل میں مشورے میں وہ بغیر اجازت کے بھاگ جاتے تھے۔ یہ ساری بات میں نے وہاں کرائی تھی، اب نہیں کرا سکتا معذرت، پکی بات ہے اجازت مانگتے ہیں۔ ایک لفظ اوپر لکھ لیں انما یستأذنک پر، تبوک نہ جانے کی، تبوک نہ جانے کی اجازت مانگتے ہیں وہ لوگ جو نہیں ایمان رکھتے اللہ کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ۔ وارتابت قلوبہم، اور شک میں پڑ گئے ان کے دل، فہم فی ریبہم یترددون، پس وہ اپنے شک میں یترددون بھٹک رہے ہیں۔ اوپر لکھ لیں کبھی خیال مخالفت کبھی خیال موافقت، کبھی خیال مخالفت کبھی خیال موافقت، اسی شک میں بھٹک رہے ہیں۔ سامنے جملہ لکھیں جی، امراض ثلاثہ منافقین، منافقوں کے 3 امراض، امراض ثلاثہ منافقین۔ اللہ نے کرم کیا تو انشاءاللہ میں کل آپ کو 63 نشانیاں لکھواؤں گا منافقین کی، 63 نشانیاں۔ اب 3 مرض یہاں لکھ لیں۔ نمبر 1 انکار توحید، نمبر 2 انکار قیامت، نمبر 3 ریب فی الدین، شک کرنا دین میں، ریب فی الدین۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، دلیل عدم عذر، نیچے لکھیں دلیل عدم عذر، ان کا کوئی عذر نہیں تھا، جھوٹے بہانے بنائے انہوں نے۔ یہ دلیل سنو، وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ، اگر ارادہ کرتے منافق نکلنے کا، لَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، البتہ تیاری کرتے واسطے اس کے کچھ تیاری کرنا۔ اگر ان کا ارادہ ہوتا، کچھ تو بندہ کوئی کپڑے شپڑے سیٹ کرتا ہے، بیگ بناؤ جی، وہ نکالو جی، میری جوتی کدھر ہے جی، بندہ کوئی تیاری تو کرتا ہے۔ انہوں نے تیاری، بے ایمان ایسے جھوٹ بول رہے ہیں، ہاں ان کی تیاری نہیں تھی۔ اگر ارادہ کرتے نکلنے کا، لَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، البتہ
تیار کرتے واسطے اس کے کچھ اسباب، کچھ سامان، ولیکن کرہ اللہم بہاسہم، کرہ اللہم بہاسہم، لیکن ناپسند سمجھا اللہ کریم نے اٹھنا ان کا۔ اللہ چاہتا تھا بےمان آئے ہی نہیں، فثبتہم، پس روک دی اللہ کریم نے ان منافقوں کو، وقیل اقعدوا، اور کہا گیا بیٹھے رہو تم القائدین، بیٹھنے والوں کے ساتھ۔ القائدین کے نیچے لکھے بوجہ عذر، بوجہ عذر، کوئی نابینا ہے، کمزور ہے، بوڑھا ہے، بیمار ہے، وہ عذر کی وجہ سے بیٹھا ہوا ہے، تم بھی انہی کے ساتھ بیٹھے رہو، تم نہ آؤ۔ لو خرجوا فیکم، شکر ہے یہ بےمان آئے نہیں، لو خرجوا فیکم، اگر نکلتے وہ منافق تم میں، ما زادوکم الا خبالا، نہ زیادہ کرتے تم کو مگر روئے فساد کے، اگر یہ تمہارے ساتھ آتے بےمان فساد ہی فساد کرتے۔ والا اوزعوا، لکھا تو اس کو لا کی طرز پر گیا ہے، لیکن خیال کرنا یہ لا نہیں ہے، یہ لام تاکید کا ہے، والا او لا نہیں ہے، والا اوزعوا، اور البتہ والا گھوڑے دوڑاتے تمہارے درمیان، والا اوزعوا، گھوڑے دوڑاتے تمہارے درمیان، یبغونکم الفتنہ، تلاش کرتے تم میں بگاڑ، تلاش کرتے تم میں بگاڑ، گھوڑے دوڑاتے، سامنے لکھیں یعنی چغلیاں لگاتے۔ گھوڑے دوڑانے سے کیا مراد ہے؟ تمہارے درمیان شکر نہیں آئے، آتے تو گھوڑے دوڑاتے، کیا مطلب؟ چغلیاں لگاتے، تلاش کرتے تم میں فتنہ، درا حالے کے تلاش کرتے تم میں بگاڑ، وفیکم، اور اب بھی تم میں، سمعون لہم، جاسوس ہیں ان کے، خیال کرنا اب بھی موجود ہیں، ہاں، جو تدبیر فساد میں بڑے ماہر ہیں، اللہ جاننے والے بالظالمین، ایسے ظالموں کو خود نمٹ لے گا۔ لقد ابتغوا الفتنہ، ان کی یہ شرارت نئی نہیں ہے، پرانے بےمان ہیں، پرانے پاپی، البتہ تحقیق تلاش کر چکے وہ منافق فساد، من قبل، اس سے پہلے، احد میں بھی، نیچے لکھے من قبل، احد میں بھی۔ انشاءاللہ سورۃ آل عمران میں تذکرہ آئے گا، پڑھیں گی جب وہ سورت۔ 700 بندے لے کر آپ، یہ 1000 بندے لے کر آپ احد کے میدان میں پہنچے، عبداللہ ابن ابی 300 منافقوں کو لے کر واپس مدینے آ گیا، نہیں بھئی یہ خودکشی ہے، ہم نہیں یہاں لڑنا چاہتے، تذکرہ آئے گا انشاءاللہ۔ البتہ داغی تلاش کر چکے فساد من قبل، اس سے پہلے عہد میں، وقلبوا لک الامور، الٹ پلٹ کیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کاروائیاں، الٹ پلٹ کیے۔ الفتنہ کا ایک چھوٹا سا لفظ لکھواتا ہوں، تلاش کیا انہوں نے فتنہ، فتنے پر لکھیں ہر ہیلہ مخالفت کا، ہر ہیلہ مخالفت کا، وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، اور الٹ پلٹ کی انہوں نے آپ کے لیے کاروائیاں، کئی کاروائیاں انہوں نے کی تھی، حتیٰ جال حق، یہاں تک کہ آ گیا حق، کئی بار کاروائیاں کی تھی مسلمانوں کو نا حوصلے پست کرنے کے لیے مختلف قسم کی، یہاں تک کہ آ گیا حق، وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ، اور غالب ہوگی اللہ کا حکم، غالب ہوگی اللہ کا، یہ جال حق کی تفسیر ہے، کیسے حق آ گیا، غالب ہوگی اللہ کا حکم، لکھ لیجئے امر اللہ پر، مثلا فتح مکہ و غزوہ حنین، مثلا ہائے ہائے، اللہ کا حکم غالب آ گیا، کیا مراد؟ مثلا فتح مکہ، یہ تو کاروائیاں بےمان کرتے رہے، اللہ نے مہربانی کی تھی، مکہ فتح ہوا، حنین میں بھی غلبہ ملا، وہم کارہون، اور وہ ناپسند سمجھنے والے تھے دل میں، ومنہم، اب مختلف ان کی قسموں کا ذکر آ رہا ہے، منافقوں کی ایک قسم، ومنہم من یقول، ان منافقوں میں سے وہ بھی ہے جو کہتا ہے، اذن لی، حضرت اجازت دے دو مجھ کو، ولا تفتنی، مجھے فتنے میں نہ ڈالو، یہ جد ابن قیس تھا، حضور کے پاس آ گیا، حضرت، جملہ لکھیں جی، جد ابن قیس نے کہا
مجھے اجازت دے دیجئے تاکہ وہاں مجھ سے زنا نہ ہو جائے. کیونکہ وہاں رومی عورتوں کو دیکھ کر صبر نہ کر سکوں گا. یہ بےمان آدمی تھا بھائی. مولانا یہی جملہ ہے. اس نے کہا حضرت وہ جو عورتیں ہیں نا سنا ہے بڑی حسین و جمیل ہیں, مجھ سے صبر نہیں ہو سکے گا. ایسا نہ ہو کہ مجھ سے غلط کام ہو جائے, میں نہیں آتا, مجھے چھٹی دے دو. اے ذلی اجازت دے دے مجھ کو ولا تفتنی, مجھے آزمائش میں نہ ڈالیں, وہاں روم کی عورتوں کو دیکھ کر صبر نہیں کر سکوں گا. اللہ نے فرمایا الا فی الفتنۃ سقطوا, خبردار فتنے میں تو یہ گر پڑے ہیں. نیچے لکھیں جہاد نہ کرنا فتنہ ہے, جہاد نہ کرنا فتنہ ہے. منافقت سے اور نبی کی مخالفت سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے فتنہ. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ, اور یقیناً جہنم البتہ گھیرا کرنے والی ہے کافروں کا. یہ سمرہ اخروی ہے. ان تصب کا حسنۃ شکوا, اگر پہنچے تجھے کوئی بھلائی, حسنۃ پر لکھیں فتح و نصرت و غنیمت, فتح و نصرت و غنیمت. تسوہم بری لگتی ہے ان کو, تمہیں فتح مل جائے, نصرت آ جائے, غنیمت مل جائے, بری لگتی ہے ان کو. وَإِن تُصِبْكَ مُصِیبَةٌ, اگر پہنچ جائے تجھ کو کوئی مصیبت اور تکلیف, لکھ لیں مثلا وقتی شکست, مصیبت ان پر مثلا وقتی شکست. اور اگر پہنچے تجھ کو کوئی مصیبت, یقولو تو کہتے ہیں خوشی سے, یقولو کے نیچے خوشی سے, قد اخذنا امرنا من قبل, تحقیق ہم نے لے لیا تھا اپنا معاملہ اس سے پہلے. شکر ہے ہم گئے نہیں تھے, ہاں شکر ہے ہم نہیں گئے تھے, ہم نے لے لیا تھا اپنا معاملہ اس سے پہلے, یعنی ہم نے اپنا ہیلا کر لیا تھا. وَيَتَوَلَّوْا, اور مڑ جاتے ہیں یہ کہہ کر مجلس نبوی سے, یا تولو پر لکھے مجلس نبوی سے, مجلس نبوی سے. تبوک میں تو گئے نہیں تھے نا, مڑ جاتے ہیں پھر جاتے ہیں مسجد نبوی سے. ہم فارغون, درالے کہ وہ بڑے خوش ہونے والے ہوتے ہیں. شکر ہے ہم نہیں گئے, دیکھو مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے, ہاں شکر ہے ہم نہیں گئے تھے, ان کو مار پڑی ہے. کل فرما دیجئے جواب میں شکوا, یہ حاکمانہ جواب ہے. فرما دیجئے میرے امام لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا, ہرگز نہیں پہنچ سکتی ہمیں مصیبت مگر وہ جو لکھی اللہ کریم نے ہمارے لیے. ہو مولانا, وہ اللہ کریم ہمارا کارساز ہے. انہا بڑا قیمتی جملہ ہے حضرت جاجوی رحمہ اللہ کا. ہو مولانا کے نیچے لکھیں, ہو مولانا, اس کے نیچے اللہ جو کام کرے بندے کو راضی رہنا چاہیے, اللہ جو کام کرے بندے کو راضی رہنا چاہیے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, اللہ ہی پر چاہیے کہ بھروسہ رکھیں ایماندار. قل, یہ حکیمانہ جواب آ گیا, یہ حکیمانہ جواب ہے, وہ حاکمانہ تھا بھئی تکلیف آئی ہے تو اللہ نے بھیج دیے ہمیں, بس حکیمانہ جواب. قل, فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. کب فرما دیجئے, نیچے لکھیں تبوک سے واپسی پر, تبوک سے واپسی پر فرمانا ہے. حل تربصون بنا, نہیں انتظار کرتے ہو تم ہمارے ساتھ, الا احدى الحسنيين, مگر دو بھلائیوں میں سے ایک کی. نیچے لکھیں جی یا شہادت یا فتح. بھئی ہمیں شہادت ملے تو بھی بھلائی ہے, ہمیں فتح ملے تو بھی بھلائی ہے. وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ, اور ہم انتظار کر رہے منافقوں تمہارے ساتھ, أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ, کہ یہ کہ پہنچائے تم کو اللہ کریم کو یہ عذاب اپنی طرف سے, أَوْ بِأَيْدِينَا, یا ہمارے ہاتھوں سے. تم اگر کفر ظاہر کرو گے نا, باقی کا اب تو اسلام ظاہر کرتے ہو نا, کفر ظاہر کرو گے ہمارے ہاتھوں سے مارے جاؤ گے. فتربصوا, پس انتظار کرو تم, انا معکم متربصون, یقیناً ہم تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں.
چلو جی آگے اور مضمون ہے.